بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سلمان عابد. پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن تو بہت زیادہ ہے. اگرچہ ماضی میں بھی ہم نے 70، 80 اور 90 کی دہائی میں اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو پیپلز پارٹی کی سیاست کے کئی ادوار دیکھے ہیں، لیکن آج جس انداز کی پولرائزیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں اب اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اینٹی عمران خان اور پرو عمران خان سیاست کا غلبہ نظر آتا ہے. اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو پیپلز پارٹی اس وقت عمران خان کا مل کر سیاسی محاذ پہ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس پولرائزیشن نے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے انصاف کے نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اچھا، پولرائزیشن کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ اپنے سیاسی خیالات رکھتے ہیں، آپ مختلف جماعتوں کے لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حق میں زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سب آپ کا سیاسی اور جمہوری حق ہے. لیکن اس میں سیاسی تعصبات کی جو جنگ اس وقت غالب ہو چکی ہے، یعنی ہم نے اپنے سیاسی مخالف کو اور سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں جو تبدیل کر دیا گیا ہے. کبھی مذہبی فتوے جاری کرتے ہیں، کبھی سیاسی فتوے جاری کرتے ہیں، کبھی غیر اخلاقی فتوے جاری کرتے ہیں، کبھی ایسی الزام تراشیاں لان تان کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کہنے والے کہ یہ محب وطن ہے اور یہ غیر محب وطن ہے، یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم ہے، یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں. ہمیں کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یہ اختیار تو لوگوں کے پاس ہے نا، کہ وہ اپنے ووٹ کی مدد سے جس کو بھی منتخب کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا سیاسی اور جمہوری حق ہے. لیکن ہم سیاسی تعصبات میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے، یعنی اگر آپ عمران خان کے حامیوں سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کی ساری فساد کی جڑ نواز شریف اور زرداری ہے اور فضل الرحمان ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی، PMLN اور JUI سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ساری فساد کی جڑ عمران خان ہے. اب میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تجزیہ کرتے وقت یہی کہیں گے کہ جی سارا برہان پاکستان کے اندر عمران خان کی وجہ سے. وہ باقی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو سیاسی تعصبات جب آپ پہ غالب ہوتے ہیں، بالادست ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہماری عقل و دانش بہت پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری سوچ اور فکر بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ہم تعصب کی آنکھ اینک لگا کے لوگوں کو جب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سے اور زیادہ پرتشدد نظریات جو ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ ایک قصور تو یہ ہے کہ جو براہ راست لوگوں پر سیاسی تعصبات کی جنگ کو غالب کر رہے ہیں، یا ان جماعتوں اور ان قیادتوں کا بھی ہے جو سیاسی قیادت کرتے ہوئے اپنے سیاسی کارکنوں کو اس جنگ میں دھکیلتے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس سیاسی جنگ کا حصہ بن جائیں. ہمارے میڈیا کے اندر جس قسم کی سیاسی تعصبات پر مبنی رپورٹنگ، تجزیے، تبصرے ہو رہے ہیں وہ بھی قابل غور ہے. ہماری جوڈیشری کے اندر جب فیصلے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ اس میں سیاسی تعصب بالادست ہو جاتا ہے. ایک اس کی حمایت کرتا ہے، ایک اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کے اندر سے قانونی معاملات کو سیاسی معاملات کی اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی حال اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، یہی حال بیوروکریسی کا بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری سیاسی تعصبات کی جنگ ہے، کیا اس سے ہم پاکستان کا سافٹ امیج بحال کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے پاکستان سیاسی طور پہ مستحکم ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں پاکستان میں موجود جو کمزور طبقات ہیں جن کے معاشی مفادات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیا ان کو کوئی فائدہ مل سکے گا؟ کیا ہم اس کی مدد سے اداروں کے اندر ریفارمز کر سکیں گے؟ اور کیا ہم اس کی مدد سے پاکستان میں ایک ایسا ڈیموکریٹک کلچر کو تقویت دے سکیں گے جہاں سب کا احترام ہو؟ یعنی اختلافات ہوں ضرور، لیکن اختلافات کی نوعیت دشمنی اور تعصب پہ مبنی نہ ہو. یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست اور جمہوریت وہیں پنپے گی، وہیں آگے بڑھے گی جہاں ہم اپنی سیاسی تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں گے. اور اگر ہم نے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس گمراہی میں ڈالنا ہے اور سیاسی تعصبات کی اس جنگ میں ان کو بھی استعمال کرنا ہے، تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اس لیے یہ بات سیاستدانوں کو، علماء کرام کو، اہل دانش کو، میڈیا کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کو، جوڈیشری کو، سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ ملک کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو اس انداز سے ختم کر کے اس کے اندر کچھ اس طرح کا غلیظ جسے کہتے ہیں مواد
پیش کر رہے ہیں جو لوگوں کے اندر پرووکنگ کرتا ہے انتہا پسندی کو، پرتشدد سیاسی رجحانات کو، اور خاص طور پہ لوگوں میں نفرت کی سیاست کو جنم دے رہا ہے۔ اور یہ نفرت کی سیاست پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب سیاسی قیادتیں قابل احترام ہیں، ان کی لیڈرشپ قابل احترام ہے، ان کے سیاسی کارکن قابل احترام ہیں۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو آئیے اس بات کی جنگ کیجئے کہ پاکستان کو کیسے بہتر بنانا ہے، پاکستان میں جو خرابیاں ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے، اس میں میرا کردار کیا ہے، اس میں آپ کا کردار کیا بنتا ہے، بنسبت یہ کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں، ایک دوسرے پہ ذاتی حملے کریں اور ایک دوسرے کی کردار کشی کریں، اس سے باہر نکلیں۔ خدا را پاکستان اس قسم کی مہاجرائی، اس قسم کے سیاسی تعصب، اس قسم کی سیاسی نفرت اور اس قسم کی سیاسی دشمنی کا متمل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے سیاسی لوگ ایک مثبت زاویے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکے، کیونکہ اس وقت کا جو عمل ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے جو سیاسی رویے ہیں، طرز عمل ہیں، جس میں منفی سیاست غالب ہو گئی ہے، وہ اس کے براہ راست ذمہ دار بنتے ہیں۔